درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا کہ میرا امتی مجھ پر درود پڑھے اور اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا محبت تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے۔ عزیز ساتھیو، اگر ہمارے سلام کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وعلیکم السلام کا جواب مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ اس لیے کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پیش کرو۔ دیکھیں، جب آپ کہیں سے گزرتے ہیں اور کوئی آتے جاتے جس کو آپ جانتے بھی نہیں آپ کو روز سلام کرے تو آپ کو وہ بہت اچھا لگے گا۔ تو آپ اپنے کسی جاننے والے سے پوچھو گے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کون ہے، یہ روز سلام کرتا ہے۔ اور اگر ہو سکے تو آپ اس سے پوچھ لیں گے کہ بیٹا تم کون ہو اور کس کے بیٹے ہو، کسی نیک باپ کی اولاد ہو۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پوچھیں گے فرشتوں سے کہ یہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے جو روز سلام بھیجتا ہے۔ اور فرشتے جب بتائیں گے کہ یہ فلاں بن فلاں ہے اور آپ کو درود و سلام کا تحفہ بھیجتا ہے، تو اس وقت ہماری خوش نصیبی کا کیا عالم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہمارا نام والدیت کے ساتھ پکارا جائے اور اللہ کے محبوب سے ہمارا تعارف کروایا جائے، سلام دعا ہو جائے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو۔ میں نے کہا میرے آقا، جب آپ وصال پا گئے تب بھی یہ عمل جاری رکھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، اس لیے جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھو اور سلام بھیجو، اللہ تم پر رحمتیں بھیجے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا تھا اور میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر ایک حصہ درود پاک پڑھوں گا اور 3 حصے باقی وظائف پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، لیکن اگر تم درود پاک کو بڑھا دو تو اچھا ہوگا۔ انہوں نے کہا، حضور میں آدھا وقت درود پاک پڑھوں گا اور آدھا وقت دیگر وظائف۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ہے، لیکن اگر تم درود پاک کو مزید بڑھا دو تو اچھا ہوگا۔ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب، میں 3 حصے درود پاک پڑھوں گا اور 1 حصہ دیگر وظائف۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بہت اچھا، لیکن اگر تم درود پاک کو مزید بڑھا دو تو بہت اچھا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حضور، اے اللہ کے نبی، میں سارا وقت ہی درود پاک پڑھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارے سارے دکھ دور ہو جائیں گے، غم مٹ جائیں گے اور گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس لیے کثرت سے درود پاک پڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں کہ میرے امتی پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔